الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ عزیز طلبہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے صحافت کا جو مسابقہ ہوا اس میں ثانیہ اور اولیٰ کے بچوں نے حصہ لیا۔ سبھی قابل مبارکباد ہیں، جن کا پوزیشن آیا وہ بھی اور جن کا نہیں آیا وہ بھی۔ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ عزیز طلبہ، اسلام کے اندر خطابت اور صحافت یا کتابت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر خطابت کی بات کی جائے اور اس کے ذریعے سے اسلام کیسے پھیلتا ہے، اس کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے بآواز بلند قبیلوں کو مدعو کیا اور انہیں آخرت سے ڈرایا۔ تو خطابت کے ذریعے سے بھی اسلام پھیلتا ہے، پھیلایا جاتا ہے اور پھیلایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کتابت کے ذریعے سے، صحافت کے ذریعے سے بھی۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے تقریباً سن 6 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا شیخ، 6 نبوت میں مختلف قیصر روم کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ 6 نبوت؟ جی، 6 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کے ذریعے، صحافت کے ذریعے سے دعوت کو، اللہ رب العالمین کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اسلام کے اندر اس کی اہمیت ہے۔ میرے عزیز طلبہ، صحافت کس کو کہتے ہیں؟ صحافت یہ عربی کا لفظ ہے، جو کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ صحف اور صحیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی سے صحافت کو لیا گیا ہے۔ صحافت کا معنی یہ ہے رسالہ یا کتاب، جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحافت خبر، جس سے خبر دی جاتی ہے، اطلاع ملتی ہے، جانکاری ملتی ہے۔ صحافت عوام کے لیے، عوام کے بارے میں تخلیق کیا گیا وہ مواد ہے جو دن بھر کے واقعات کو تحریر میں نکھار کر، آواز میں سجا کر انسان کی اس خواہش کی تکمیل کرتی ہے جس کے تحت وہ ہر نئی بات جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ یہ اکبر الہ آبادی کے اس شعر سے پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں کہ کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ عزیز طلبہ، عصر حاضر میں وسائل نشر و اعلام اور ذرائع ابلاغ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج صحافت سے وہ کام لیے جا رہے ہیں جو بمبار طیاروں اور میزائلوں سے نہیں لیے جا سکتے۔ اہل خلوت و اہل سیاست کے ذہن بنانا، حکومت کی ساکھ گرانا، بڑھانا، تدابیر سمجھانا، حوصلہ افزائی کرنا یا ہمت شکنی کرنا، یہ سب کام آج صحافت انجام دے رہی ہے۔ آج اچھے کردار کی مالک شخصیتوں کو صحافی شعبدہ بازی کے ذریعے ذلیل و رسوا کرنا اور قابل و ظالم لوگوں کو ملک و قوم کا مخلص خادم اور غمگسار ثابت کر دینا، کسی کی کرسی کو متزلزل کر دینا، کسی کی کرسی کو مضبوط بنا دینا موجودہ صحافت کا وتیرہ ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ وقت میں صحافت
کتنی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے یا کتنا ضروری ہے ہمارا اور آپ کا صحافی بننا۔ موجودہ حالات میں صحافت کا اور ریڈیو کا اصول و شعار یہ ہے کہ وہ غیر اہم اور بے بنیاد بات کو اتنی طاقت اور مضبوطی سے اچھالتے ہیں کہ وہ اہم ترین اور بالکل صحیح اور نتیجہ خیز بات معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہودیت آج دنیا میں قلیل تعداد میں ہے، اس کے باوجود عالمی صحافت اور ذرائع ابلاغ پر پوری طرح قابض ہیں۔ دنیا کے تمام ملکوں خصوصاً عالم اسلام میں وہ بارودی سرنگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ جس واقعہ کو جس انداز میں چاہتے ہیں پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور اگر کہیں اتفاق سے ان کے تلووں میں کانٹے بھی چبھ جائے تو صفحے اول پر جلی سرخیوں میں شائع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اختیار ہے صحافیوں پر۔ صحافت انسانی اقدار کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے، مظلوم مجبور عوام کے جذبات اور احساسات کی پیامبر ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی سماج میں ظلم و ستم نے سر ابھارا تو صحافی نے اپنے نوقے قلم کے ذریعہ ظالم کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا یا ہم میں صحافی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ صحافت ایک جادو ہے جس کے بول میں خیر و شر کی بجلیاں روپوش ہیں۔ کسی شخص کو بام شہرت پر پہنچانا ہو یا ذلت میں دھکیلنا ہو، کسی جماعت یا تحریک کو قبولیت کی سند عطا کرنا ہو، لوگوں کو اس سے متنفر کرنا ہو، مختلف اقوام میں جذبات نفرت محبت یا دوستی دشمنی پیدا کرنا ہو، یہ صحافت کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اسی لیے نیپولین نے کہا تھا کہ 100 فوجی دستوں سے زیادہ میں ایک اخبار سے ڈرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحافی کا ہونا اس وقت کتنا اہم اور ضروری ہے۔ چند بنیادی اصول صحافی کے تعلق سے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو صحافت ایک مقدس پیشہ ہے۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اگر اس کی انجام دہی صحافت کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ اگر اس کی انجام دہی میں صحافت کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھا جائے تو یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ اگر ان اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر صحافت کی جائے تو وہ کسی صورت میں اصولی صحافت نہیں کہلائی جا سکتی، جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حقائق سے، حقیقت سے صرف نظر کسی چیز کو دن کو رات، رات کو دن کر دینے والے یہی جرنلسٹ ہوتے ہیں اور یہی صحافی ہوتے ہیں۔ ہم یہاں صحافت کے کچھ بنیادی اصول ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سچائی اور اخلاقیات کو لازم پکڑنا ہوتا ہے ایک صحافی کے لیے، یعنی جو سچی بات ہے، جو حقیقی بات ہے، عوام میں اسی کو لانا چاہیے۔ جھوٹ اور دغا اور فریب سے بچنا چاہیے۔ صحافت کا بنیادی اصول سچائی اور اخلاقیات پر مبنی ہوتا ہے۔ صحافیوں کو حقائق کی توثیق کرنی چاہیے، چھان بین کرنی چاہیے، من گھڑت جھوٹی اور منفی خبروں کی اشاعت سے بچنا چاہیے۔ آزادی، دوسرا آزادی، صحافت کی آزادی اہم ہوتی ہے تاکہ صحافی بغیر کسی کے دباؤ میں آزادانہ طریقے سے اپنی رپورٹنگ کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی کے دباؤ میں ہوگا تو اس کے خلاف جب بات آئے گی تو وہ صحافی اس کو رپورٹنگ نہیں کر سکیں گے یا ہچکچائیں گے، تو یہ ایک شرط ہے۔ توازن اور انصاف، ایک اور چیز
توازن اور انصاف ہے۔ صحافی کو توازن چاہیے، صحافی کو توازن دینا چاہیے، یعنی کہ وہ تمام اہم موضوعات اور رائے کو منصفانہ طریقے سے پیش کرے، ذاتی پسند ناپسند سے بالائے تر ہو کر صحافت کرے۔ ایک اور چیز، کسی کو مجرم ثابت کرنے میں جلد بازی نہ کرے۔ جب تک کسی کا جرم عدالت میں ثابت نہ ہو اسے بطور مجرم ثابت نہ کیا جائے۔ جیسا کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر کسی مسلم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی کیا کیا کر دیتے ہیں اور کیسے کیسے جو ہے مجرم کا جو ہے سرٹیفکیٹ لگا دیتے ہیں اس میں، وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ تو عدالت میں بات پہنچنے سے پہلے کسی کو مجرم ثابت نہیں کرنا چاہیے بحیثیت صحافی۔ اسی طریقے سے کسی گروہ یا طبقے کو بطور خاص مذاق کا ہدف نہ بنایا جائے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ اور اصول ہوں گے جنہیں آپ مطالعے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہمیں خصوصاً اسلام کے اندر اور مدارس میں پڑھنے والے بچوں کو بہترین سے بہترین صحافی بنائے، اور اس کے ذریعے سے ہر چہار جانب سے اسلام پر جو الغار ہو رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا ذریعہ بنائے کہ ہم ان چیزوں کو دھو سکیں، صاف کر سکیں، اور ایک صاف شفاف اسلام کو اغیار میں پیش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔